الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رجب کا یہ خاص مہینہ چل رہا ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، بہت ہی اس کے فضائل ہیں۔ اس برکتوں والے مہینے میں آپ یہ وظیفہ کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ سب رشتہ دار دوست آپ کے آگے پیچھے گھومیں گے۔ یوں کہہ لیجئے کہ آپ سے پوچھیں گے کہ کیسے حالات اچھے ہو گئے، بھائی کیا کرتے ہو؟ انشاءاللہ اس طرح کے سوالات آپ سے پوچھیں گے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کو بہت دولت ملے گی، آپ کی مشکلات جاتی رہیں گی۔ جو آپ کی زندگی میں ناظرین مشکلات ہیں، دولت کی وجہ سے یہی ناظرین گھریلو مسائل ہوتے ہیں، آپ کے اوپر بیماری ہے اور آپ اچھا علاج نہیں کروا سکتے، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، آپ کی زندگی چل رہی ہے۔ ناظرین، آپ زندگی کے معاملات تو کر رہے ہو، پیسہ اتنا ہوتا ہے کہ بس پورا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ چیزیں آ جاتی ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ آپ بھی یہ چاہتے ہو کہ میں پیسوں کو جوڑوں اور پیسوں سے کوئی چیز خریدوں، یا ناظرین آپ کی اولاد ہے، اس کی شادی کروں گا، یا اپنی اولاد کے لیے کچھ بناؤں گا، یا ناظرین اپنے بڑھاپے کے لیے آپ کچھ بنائیں گے۔ تو ناظرین اس طرح کے آپ کے ذہن میں خیالات آتے ہیں، لیکن ناظرین آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کوشش کرتے ہو لیکن کوئی ذریعہ نہیں بنتا، ذریعہ بنتا بھی ہے تو ناظرین اتنی مہنگائی میں آپ پیسے اکٹھے نہیں کر پاتے۔ انشاءاللہ ناظرین جو بھی آپ کے ساتھ مسائل ہوں گے وہ حل ہوں گے۔ آپ کے گھر میں بے برکتی ہے، پیسہ آتا ہے پانی کی طرح بہہ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ پیسہ اکٹھا کرنے کی کوشش تو کرتے ہو، البتہ آپ کو نوبت ہی نہیں آتی کہ پیسے اکٹھا کریں، اور اگر آپ اکٹھا کر بھی لیتے ہو تو کوئی نہ کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، کوئی نہ کوئی آپ کے اوپر ایسا کام آن پڑتا ہے، بیماری آ گئی، شادی آ گئی، سارے پیسے وہیں خرچ ہو گئے۔ تو المختصر یہ ہے ناظرین، دولت کو لے کر آپ بہت پریشان ہیں، آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کے پاس بے برکتی ہے، آپ کے اوپر بھلے ہی کوئی بندش ہے، جو بھی ناظرین مسئلہ ہے، انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کے اوپر خاص کرم فرمائے گا اور ناظرین آپ کی مشکلات دور فرما دے گا، آپ کو بے پناہ دولت عطا فرمائے گا۔ اور ناظرین کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، وہ مقصد آپ ذہن میں رکھ کر کریں گے، انشاءاللہ دولت کے علاوہ کوئی اور مسئلہ بھی ہوگا، وہ بھی حل ہوگا۔ تو ناظرین آپ بس اس وظیفے کا طریقہ کار جان لیجئے، آپ نے کن باتوں کا احتیاط کرنا ہے، کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے کام نہیں کرنے۔ تو ناظرین سب سے پہلے بات یہ ہے، آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہو، کسی بھی دن کر سکتے ہو۔ تو ناظرین کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، مرد و عورت کوئی بھی میرا بہن بھائی کر سکتا ہے، کوئی بچہ بھی کر سکتا ہے۔ اور ناظرین اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، یا آپ کی والدہ ہے، یا آپ کے والد ہیں، کوئی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، یا ناظرین وہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، کوئی بھی ناظرین المختصر وجہ ہو سکتی ہے، وہ یہ وظیفہ نہیں کر سکتے، ان کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہو، یعنی کہ والدہ اپنی بیٹی کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہے۔ اگر بیٹی کے حالات اچھے نہیں ہیں یا بیٹے کے حالات اچھے نہیں ہیں تو یہ وظیفہ ان کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین اس کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا، وہ کیسے کرنا ہے۔ تو ناظرین آپ نے یہ جانا، مرد و عورت بچہ کوئی بھی اس وظیفے کو کر سکتا ہے، عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی میری بہن اس وظیفے کو کر سکتی ہے خاص عام میں۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ ناظرین درود پاک پڑھیں گے، ناظرین یہ درود پاک آپ نے 7 ہی بار پڑھنا ہے۔ اور ناظرین اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں آتا تو اتنا کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے، یا غنیو، پھر اس کے بعد سورۃ الکوثر، پھر اس کے بعد یا رزاق۔ ناظرین یہ ملا کر پڑھنا ہے،
سب سے پہلے یہ بات جان لیجئے، پھر میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں کہ اس وظیفے کو، اس تسبیح کو آپ ناظرین اس صورت میں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ کوئی تسبیح کر رہے ہیں، یعنی کہ بتانے سے مراد میری یہ ہے کہ پہلے آپ کوئی تسبیح، کوئی وظیفہ، کوئی عمل کرتے ہو تو اس کے فوراً بعد بھی اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہی ہوتا ہے۔ ایک دن میں جتنے مرضی وظیفے کر لو، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو ناظرین آپ نے یہ ملا کر پڑھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ تو ناظرین اب آپ یہ جان لیجئے، یا غنیجو ایک بار، سورۃ الکوثر پوری ایک بار، پھر یا رزاق ایک بار، تو یہ ایک ہی بار شمار، یہ تسبیح شمار ہوگی۔ تو آپ ناظرین آسان الفاظ میں بتاؤں تو ایسے سمجھ لیجئے، یہ جو آپ کو بتایا ہے یا غنیجو، پھر سورۃ الکوثر، پھر یا رزاق، پوری صورت بھی پڑھنی ہے، یہ ایک مرتبہ شمار ہوگی۔ آپ نے اس طرح ناظرین پڑھنا ہے 33 بار۔ اور ناظرین جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے، آپ کے ذہن میں وہ آپ کا مقصد چلتا رہے، یہ دولت کے لیے خاص الخاص وظیفہ ہے، اور اگر آپ کا کوئی اور مقصد ہے وہ بھی ذہن میں اپنا مقصد رکھ کر اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہو۔ انشاءاللہ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے وہ حل ہو جائے گا اللہ پاک کے حکم سے۔ یہ خاص وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر بھی ناظرین دولت کے لیے جانی جاتی ہے۔ یا رزاق، اللہ پاک آپ کو رزق میں اتنا دے گا، بے برکتی ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر سے ہر طرح کی بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین جب اللہ پاک نوازتا ہے، اس میں کوئی بھی مشکل نہیں بن سکتی، کوئی بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی، کوئی بھی بندش نہیں رہ سکتی۔ جب اللہ پاک نواز دے بندے کو تو اس میں کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ تو اللہ پاک کے حکم سے یہ سب کچھ ہوگا۔ آپ نے اللہ کے اوپر پختہ یقین رکھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو دولت سے نوازے گا، ایسے ایسے ذریعے بنیں گے کہ آپ خود دیکھو گے کہ یہ کیسے کیسے ہو رہا ہے، آپ انشاءاللہ حیران رہ جائیں گے۔ اور ناظرین کسی سے کبھی پیسے مانگنے نہیں پڑیں گے، اللہ پاک کے حکم سے اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ رشتہ دار دوست آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کیا کرتے ہو بھائی۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ نے پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ ناظرین آخر میں بھی آپ نے درود پاک 7 ہی بار پڑھنا ہے، اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو نہیں آتا، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی بتایا، تو وہ کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں آتا تو اتنا کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے اللہ پاک سے دعا بھی کر لینی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے اوپر خاص رحم فرمائے گا۔